السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے باب دوم سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہمارے پاس باب دوم کا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس کے ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے اور پھر لانگ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس کے ایم سی کیو کی طرف۔ اسٹوڈنٹ یہ ہیں اس کے ایم سی کیو۔ تو فرسٹ ایم سی کیو ہے، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے، حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ فورتھ ایم سی کیو ہے، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر۔ اور 5 ایم سی کیو ہے، زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گداگری کا۔ اسٹوڈنٹ اب اس کے ہم مختصر کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ کوسچن ہے، زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 35 اور 36 پر۔ سب سے پہلے ہم اس لائن کو لکھیں گے، اس میں زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم جو ہے وہ عشر کی بھی فرضیت بیان کریں گے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ سیکنڈ کوسچن ہے، اسٹوڈنٹ زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھے، پیج نمبر 36 پر ہے۔ اس کا آنسر بنتا ہے عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں بلکہ اگر 2 مرتبہ فضل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر جتنی مرتبہ فصل آپ کی ہوگی تو اتنا مرتبہ ہی اس کا عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تھرڈ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 36 پر۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تھے اس کے شارٹ کوسچن اور اب ہم لوگ جو ہے وہ اس کے لانگ کوسچن کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا تفصیلی جواب ہے، زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ میں نے آپ کو ہر چیپٹر میں ڈسکرائب کیا ہے کہ اس کا ایک ہی لانگ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کافی پریفر کر دینا ہوتا ہے تاکہ جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو اچھے مارکس دے سکے۔ تو زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کے بارے میں لکھیں گے اور پھر عشر کے بارے میں لکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ یہاں سے یہاں تک آپ سب سے پہلے لکھیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کی فرضیت کے بارے میں آپ بتا دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے ترجمہ اس میں لکھیں گے اور دین یہ ٹرانسلیشن بھی اس کی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ فرسٹ پیراگراف، اس کے بعد اس کی فرضیت اور یہ 2 ترجمے آپ اس کو لکھیں گے تو یہ زکوٰۃ کا کافی ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ عشر جو ہے وہ آپ یہ پورا پیراگراف لکھیں گے تو یہ آپ کا لانگ کوسچن اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا زکوٰۃ جو چیپٹر آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اسٹوڈنٹ باب دوم کا نیکسٹ چیپٹر ہے حج اور قربانی اور یہ ہمارا لاسٹ سبق ہے حج اور قربانی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے، پھر شارٹ کوسچنس کو اور پھر لانگ۔ اسٹوڈنٹ یہ اس کے ایم سی کیو ہے۔ فرسٹ ایم سی کیو ہے، عمرہ ادا کرنا ہے سنت۔ سیکنڈ ایم سی کیو ہے، حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا 1 مرتبہ۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے قربانی۔ اور 5 والا ایم سی کیو ہے، 8 ذوالحج کو حج احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ مختصر جوابات دیں۔ فرسٹ ہے، قربانی کے کوئی سے 2 کام تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 39 پر۔ کے ٹاپک پر یہ والی لائن ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے انوار فیوز سے مستفید ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 38 پر۔ حج اور عمرہ کی فضیلت کا ٹاپک کے اندر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تھرڈ کوسچن ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 39 پر۔ حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت کا مظہر ہے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں تک جو ہے وہ آپ کا تھرڈ شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد تفصیلی جواب ہے، حج اور قربانی کے بارے میں ایک جامعہ مضمون تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 38 سے 39۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ سب سے پہلے حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر سابق سات مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، یہ آپ سارا لکھیں گے یہاں سے یہاں تک۔
आप हज को प्रेफर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप कुर्बानी के मुतल्लिक बताएंगे। कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए ईद उल अज़हा के दोनों में मखसूस स्टूडेंट, ये सारा पैरा जो है वो यहाँ तक आप लिखेंगे और देन ये उस लिखेंगे, और इसमें जो जो है वो आप यहाँ तक प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट आप दोनों पॉइंट्स को लिख देंगे, कुर्बानी का यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था हज और कुर्बानी, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, बाब दोम कंप्लीट होता है। तो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट।